اس کی بھی 3 سب لیولز ہیں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ ایک بسیط شے نہیں ہے۔ انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ٹاپ موسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹی جسے کہتے ہیں، اس کو دعوت جو ہے وہ واعظ کے انداز میں پہنچا دینے سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ دلیل اور برہان کے ساتھ بات نہ ہو۔ ریشنلسٹ ہیں، وہ عقل سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور جب قرآن مطالبہ کرتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تو لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ جو کچھ آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اس کی دلیل لائیے۔ دلیل کے ساتھ دین کو پہنچا دینا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خود اس دلیل کا انسان سمجھنے والا نہ بن جائے، جبکہ وہ حکمت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر اللہ نے عطا کر دیا۔ جب تک خود حکمت حاصل نہیں ہوگی تو حکمت کے ذریعے سے دعوت کیسے دے گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلا لیول ہی ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، مراحید کے ساتھ۔ البتہ عام لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اس کی، عام لوگوں کے لیے موعظۃ الحسنہ بڑے اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کو اپنی دھونس جمانی مقصود نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ میں تو بہت اونچا ہوں، یہ گھٹیا ہے، میں اسے بات پہنچا رہا ہوں۔ نہیں، قطعاً نہیں، اس قسم کا کوئی خیال نہ آئے۔ اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، بھائی میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، حتی الامکان اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے لیے بھی مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کرو، دیکھو، سوچو۔ یہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت، اگر دل سے نکلے گی بات دل پہ اتر جائے گی، اس لیے کہ دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے، کوئی ڈارونزم نہیں ہے، کوئی مارکسزم نہیں ہے، کوئی اور فرائیڈزم نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنشلزم نہیں ہے، کوئی لاجیکل پوزیٹیوزم نہیں ہے۔ یہ فلسفوں سے چونکہ یہ دماغ خالی ہے، لہذا بیریئر نہیں ہے، دل سے بات نکلے گی اور دل میں اتر جائے گی۔ از دل خیزت بر دل ریزت، یہ ہے دوسرا۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے۔ عیسائی مشنریز جو یہ سارا کام کرتے پھرتے ہیں، یہ آپ کے خیال میں بڑے بے نفس لوگ ہیں، بھاری تنخواہیں ملتی ہیں۔ ان مشنز کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی حکومتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پوری دنیا کی جو عیسائی حکومت ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ قادیانی مبلغ جو ہے اسے تنخواہ ملتی ہے، اسے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے گریڈز ہیں، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، تیار کر کے میدان میں پھینکا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرو، بلاؤ قادیانیت کی طرف اور مرزائیت کی طرف، بلاؤ عیسائیت کی طرف، بلاؤ بہائیت کی طرف۔ دے آر پیڈ فار اٹ، یہ ان کا پیشہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، نہ اس مرد ناداں پر کلام نرم و نازک اثر کر سکتا ہے، کوئی واضح نصیحت نہیں کر سکتا، وہ تو ادھار کھائے بیٹھے آپ کو گمراہ کرنے پر، اور جان بوجھ کر۔ یہودی علماء کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا، مخالفت میں سب سے زیادہ آگے رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ یہ مناظرہ بھی ایک گھٹیا طریقے پر ہوتا ہے، گالم گلوچ کے ساتھ ہو یا بڑے گھٹیا انداز میں ہو، ایک ہے شریفانہ انداز میں۔ ہمیں یہ تو ہے مجادلہ کرو وجادلہم باللتی احسن، لیکن جدال ہونا چاہیے خوبصورت انداز کے اندر، اس میں کرختگی نہ ہو۔ ہمارے اس جدال کے اندر بھی ایک داعیانہ رنگ ہونا چاہیے، بلکہ وہ نہیں کہ جیسے مر لڑائے جا رہے ہوں تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ یہ کہ اس میں شائستگی کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔